بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق میں کلی عرضی کے اقسام پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل العرضی عن الخاصۃ والعرض العامہ ینقسم الی لازم و مفارق۔ عرضی میری مراد خاصہ اور عرض عام، یہ کلی عرضی منقسم ہوتی ہے لازم اور مفارق کی طرف۔ فاللازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء، لازم وہ کلی ہے کہ جس کا شے سے انفکاک ممتنع ہو، جدا ہونا شے سے ممتنع ہو، اما بالنظر الی الماہیت، یا ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے، کالزوجیت للاربع، جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے، والفردیت للثلاثۃ، اور فردیت ثلاثہ کے لیے۔ فإن انفکاک الزوجیت عن الاربعۃ والفردیت عن الثلاثۃ مستحیل، کیونکہ زوجیت کا چار سے جدا ہونا اور فردیت کا ثلاثہ تین سے جدا ہونا محال ہے۔ وَإِمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى الْوُجُودِ كَالسَّوَادِ لِلْحَبْشِيِّ، اور یا وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے انفکاک ممتنع ہو، جس طرح کہ سواد یعنی کالا ہونا حبشی کے لیے۔ فَإِنَّ انفکاک السواد عن وجود الحبشی مستحیل، کیونکہ سواد کا جدا ہونا حبشی کے وجود سے محال ہے، لا عن ماہیتہ، نہ کہ اس کی ماہیت سے، لِأَنَّ ماہیتہ الانسان، کیونکہ حبشی کی ماہیت انسان ہے، والسواد لیس بلازم للانسان، اور سواد یعنی کالا ہونا یہ انسان کو لازم نہیں ہے۔ والعرض المفارق ما لم یمتنع انفکاکہ عن الملزوم، اور عرض مفارق وہ کلی ہے کہ جس کا ملزوم سے جدا ہونا ممتنع نہ ہو، کالکتابۃ بالفعل للانسان، جس طرح کہ کتابت بالفعل انسان کے لیے، والمشی بالفعل للانسان، اور مشی بالفعل انسان کے لیے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ کلیات خمسہ یعنی جنس، نوع، فصل، عرض عام اور خاصہ، ان پانچ میں سے نوع، جنس اور فصل، ان تین کو ذاتیات کہا جاتا ہے، اور آخری دو کو یعنی کہ خاصہ اور عرض عام کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ تو کلی عرضیات کو ہم پیچھے جان چکے ہیں۔ اب آج کے سبق کے اندر مصنف کلی عرضی کی تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ تعریف کے بعد شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو کلی عرضی کی تعریف پیچھے آ گئی، یعنی خاصہ اور عرض عام کی۔ اب آج کے سبق کے اندر مصنف کلی عرضی کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا العرضی عن الخاصۃ والعرض العام، کہ کلی عرضی میری اس سے مراد خاصہ اور عرض عام ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے دو قسم ہیں، ایک ہے عرض لازم اور دوسرا ہے عرض مفارق۔ تو یہ کلی عرضی کے دو قسم آ گئے، عرض لازم اور عرض مفارق۔ وجہ اثر یہ ہے کہ کلی عرضی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلی عرضی وہ ہوتی ہے جو ماہیت کے اندر داخل نہ ہو بلکہ ماہیت سے خارج ہو، یہ کلی عرضی ہوتی ہے۔ اب یہ کلی عرضی دو سے خالی نہیں ہوگی، یا تو اس کا انفکاک یعنی جدا ہونا شے سے ممتنع ہوگا، یعنی کہ وہ جدا نہیں ہو سکتی، یا اس کا انفکاک شے سے ممتنع نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ جدا ہو سکتی ہے۔
تو اگر کلی عرضی کا انفکاک یعنی جدا ہونا شے سے ممتنع ہو تو ایسی کلی عرضی کو عرض لازم کہتے ہیں، اور اگر اس کا انفکاک شے سے ممتنع نہ ہو بلکہ اس کا انفکاک ہو سکتا ہو تو ایسی کلی عرضی کو عرض مفارق کہتے ہیں۔ تو یہ کلی عرضی کے دو قسم آگے، عرض لازم اور عرض مفارق۔ اس وجہ حسر سے ہمیں ان دونوں کی تعریف بھی سمجھ آ گئی کہ عرض لازم اس کلی عرضی کو کہتے ہیں کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو، جس طرح کہ مثلا زوجیت اربع کے لیے، اربع 4 کے عدد کو کہتے ہیں، اور زوجیت کا مطلب ہے منقسم بمتساویین، انقسام بمتساویین یعنی 2 کے اوپر پورا تقسیم ہونا۔ یہ جو 2 کے اوپر پورا تقسیم ہونا ہے یہ اربع کو لازم ہے۔ 4 کا عدد ہو اور وہ 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زوجیت یعنی 2 کے اوپر پورا تقسیم ہونا یہ اربع کو لازم ہے، تو اس کو عرض لازم کہیں گے۔ عرض مفارق کی بھی ہمیں تعریف سمجھ آ گئی کہ عرض مفارق اس کلی عرضی کو کہیں گے کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع نہیں ہے، منفک ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جس طرح کہ کتابت بالفعل یعنی عملاً لکھنا، یہ جو عملاً لکھنا ہے کتابت بالفعل یہ انسان کو عارض ہے اور اس کا انفکاک جو ہے وہ ممتنع نہیں، انفکاک ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ فرض کریں اس وقت آپ نہیں لکھ رہے تو آپ سے کتابت بالفعل یہ منفک ہے۔ تو یہ عرض کلی عرضی کے دو قسم ہے، عرض لازم اور عرض مفارق۔ مصنف نے تعریف کی ہے لازم کی، فاللازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء، کہ لازم وہ کلی عرضی ہے کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو، شے سے جدا ہونا اس کا ممتنع ہو۔ جس طرح کہ ہم نے اس کی مثال دیکھی کہ زوجیت یا اربع کو لازم ہے۔ اب زوجیت کا انفکاک اربع سے یعنی 4 کے عدد سے یہ ممتنع ہے۔ 4 کا عدد ہو اور اس میں زوجیت نہ ہو، وہ 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے مصنف بیان کرتے اما بالنظر الی الماہیت کالزوجیت للاربعۃ والفردیت للثلاثۃ، یہاں سے مصنف عرض لازم کی تقسیم کرتے ہیں۔ عرض لازم کی پیچھے تعریف آ گئی کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو۔ تعریف کے بعد اب یہاں سے عرض لازم کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ تو عرض لازم کے دو قسم ہیں، ایک ہے لازم الماہیت اور دوسرا ہے لازم الوجود۔ ہم عرض لازم کو دیکھیں گے۔ لازم آپ جانتے ہیں کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو۔ ہم لازم کا جو انفکاک ہے یہ ممتنع ہے، دیکھیں گے یہ کہ لازم کا انفکاک ماہیت سے ممتنع ہے یا وجود سے ممتنع ہے۔ اگر لازم کا انفکاک ماہیت سے ممتنع ہو تو اس کو کہتے ہیں عرض لازم، یہ بلکہ یہ لازم الماہیت ہے۔ اور اگر اس کا انفکاک وجود سے ممتنع ہو تو ایسے لازم کو کہا جاتا ہے لازم الوجود۔ اب اس سے ہمیں دونوں کی تعریف سمجھ آ گئی کہ لازم الماہیت اس لازم کو کہتے ہیں کہ جس کا ماہیت سے انفکاک ممتنع ہو، شے کی ماہیت اور حقیقت سے انفکاک ممتنع ہو۔ اور لازم الوجود اس لازم کو کہیں گے کہ جس کا شے کے وجود سے انفکاک ممتنع ہو۔ لازم الماہیت کی مصنف نے دو مثالیں دی ہیں، ایک ہے زوجیت اربع کے لیے اور دوسری فردیت ثلاثہ کے لیے۔ اب یہ سمجھیں کہ زوج کہتے ہیں کسی عدد کا 2 کے اوپر پورا تقسیم ہونا۔ ایسا عدد اصل میں یہ عدد کے دو قسم ہیں، ایک عدد زوج ہوتا ہے اور دوسرا عدد فرد ہوتا ہے۔ عدد زوج وہ عدد ہوتا ہے جو 2 کے اوپر پورا تقسیم ہو جائے، جس طرح کہ 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8، 10 وغیرہ۔ ایسے اعداد جو 2 کے اوپر پورا تقسیم ہو جائیں ایسے عدد کو زوج کہا جاتا ہے۔ اور جو عدد 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو اس کو فرد کہتے ہیں، جس طرح کہ مثلا 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے وغیرہ۔ یہ اعداد فرد کہلاتے ہیں کیونکہ یہ 2 کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتے۔
اب اس کے بعد آپ آ جائیں کہ زوجیت یہ اربع کو لازم ہے، اسی طرح فردیت یہ ثلاثہ یعنی تین کے عدد کو لازم ہے، اربع چار کو کہتے ہیں اور ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ زوجیت یعنی دو کے اوپر پورا تقسیم ہونا، یہ چار کے عدد کو لازم ہے، اور یہ لازم الماہیت ہے، یعنی کہ یہ اربع کی ماہیت کو لازم ہے۔ اربع کی ماہیت سے زوجیت یعنی انقسام بمتساویین کا انفکاک ممتنع ہے، یعنی کہ چار کے عدد کی ماہیت پائی جائے اور زوجیت اس سے منفک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو زوجیت ہے یہ اربع کی ماہیت کو لازم ہے۔ اسی طرح جو فردیت ہے یہ ثلاثہ یعنی تین کی ماہیت کو لازم ہے۔ اب تین کی ماہیت فرض کریں، تین کی ماہیت تین کتابوں کے اندر ہے، یا تین پینسلوں کے اندر ہے، یا تین کسی اور چیز کے اندر ہے، مثلا تین کاپیوں کے اندر ہے، تو جہاں بھی تین کی ماہیت پائی جائے گی تو فردیت اس کو لازم ہے، یعنی کہ تین ہو تو اس کو فردیت لازم ہے، یعنی کہ وہ دو کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زوجیت یا اربع کی ماہیت کو لازم ہے، اور فردیت یا ثلاثہ کی ماہیت کو لازم ہے۔ دوسرا ہے لازم الوجود۔ لازم الوجود اس لازم کو کہتے ہیں کہ جو شے کے وجود کو لازم ہو، جس کا انفکاک شے کے وجود سے ممتنع ہو، جس طرح کہ مثلا سواد یعنی کہ کالا ہونا، یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے، حبشی کے وجود کو، حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں ہے، بلکہ یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے۔ حبشی کے وجود کو لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حبشی کا جہاں بھی وجود پایا جائے، حبشی کا حبشہ کے اندر پایا جائے وجود، تو سواد اس کو کالا ہونا لازم ہے۔ حبشی کا وجود کسی اور جگہ ہو، مثلا مثال کے طور پر کسی ٹھنڈے علاقے کے اندر آ جائے، وہ کشمیر کے اندر آ جائے، تو تب بھی سواد حبشی کے وجود کو لازم ہے۔ تو جہاں حبشی کا وجود پایا جائے گا سواد اس کو لازم ہے۔ تو کالا ہونا یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے، حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں ہے، کیونکہ حبشی کی ماہیت انسان ہے۔ تو اگر سواد حبشی کی ماہیت یعنی انسان کو لازم ہوتا تو پھر لازم یہ تھا کہ انسان کا ہر فرد ہی اسود یعنی کہ کالا ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سواد یہ لازم الوجود کی مثال ہے، یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے، حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں ہے۔ تو یہ جو لازم کے دو قسم، لازم الماہیت، لازم الوجود، اسی کو مصنف نے بیان کیا ہے یہاں کہ اما بالنظر الی الماہیت، یا تو ماہیت کی نظر لازم ہوگا یعنی اس کا انفکاک ممتنع ہوگا۔ دو مثالیں دی ہیں، جس طرح کہ زوجیت اربع کے لیے اور فردیت ثلاثہ کے لیے۔ فإن انفکاک الزوجیت یعنی الاربع والفردیت یعنی ثلاثہ مستحیل، یہ مثال کو ممثلہ کے اوپر انطباق دیا ہے مثال کا، کیونکہ زوجیت کا اربع سے اور فردیت کا ثلاثہ سے انفکاک یہ محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار ہو اور اس سے زوجیت منفک ہو، یا ثلاثہ ہو اور اس سے فردیت منفک ہو۔ لازم کا جو دوسرا قسم ہے یعنی لازم الوجود، اس کو بیان کیا مصنف نے وَإِمَّا بالنظر سے، کہ یا وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے کلی عرضی کا انفکاک شے سے ممتنع ہوگا۔ اس کی مثال دی جیسے کہ سواد حبشی کے لیے، کیوں فَإِنَّ انفکاک سواد، یہ مثال کو ممثلہ کے اوپر منطبق کرتے ہیں کہ سواد کا حبشی کے وجود سے انفکاک ممتنع ہے، حبشی کی ماہیت سے نہیں ہے، کیونکہ حبشی کی ماہیت تو انسان ہے، اور سواد یہ انسان کو لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کو لازم ہوتا تو پھر دنیا کا ہر انسانی اسود یعنی کہ کالا ہوتا۔ تو یہ عرض لازم کی تعریف اور عرض لازم کے اقسام آ گئے، یعنی کہ لازم الماہیت اور لازم الوجود۔ آگے مصنف نے عرض مفارق کی تعریف کی ہے، والعرض المفارق۔ تو عرض مفارق یہ عرض لازم کے مقابل ہے، اس لیے مقابل کی تعریف بھی مقابل ہوتی ہے۔ تو عرض لازم کی تعریف یہ تھی کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو، تو عرض مفارق کی تعریف ہوگی کہ ما لم یمتنع انفکاک عن الملزوم۔ عرض مفارق اس کلی عرضی کو کہتے کہ جس کا ملزوم سے شے سے انفکاک ممتنع نہ ہو، اس کا انفکاک یعنی جدا ہونا ممکن ہو، جدا ہو سکتا ہو۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں، جس طرح کتابت بالفعل اور مشی بالفعل۔ کتابت بالفعل اور مشی بالفعل۔ کتابت بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ عملاً لکھنا، عملاً لکھنا، اور اسی طرح مشی بالفعل کا مطلب عملاً چلنا۔ تو یہ عملاً
چلنا اور عملاً لکھنا یہ انسان کے عرض مفارق ہے۔ عرض مفارق کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ انسان سے منفک ہو سکتے، جدا ہو سکتے ہیں۔ فرض کرے آپ اس وقت نہیں لکھ رہے عملاً، تو اس وقت آپ کاتب بالفعل نہیں ہیں، تو آپ سے اس کا انفکاک ہے، یعنی کہ یہ منفک ہے، جدا ہے۔ اور اسی طرح آپ اس وقت نہیں چل رہے تو مشی بالفعل کا آپ سے انفکاک ہے، یہ آپ سے منفک ہے، جدا ہے۔ یہ کتابت بالفعل اور کتاب اسی طرح مشی بالفعل، ایک ہے کتابت بالقوہ یعنی کہ کتابت کی استعداد اور قوت، اور اسی طرح مشی بالقوہ یعنی کہ مشی کی یعنی چلنے کی قوت اور استعداد۔ یہ عرض مفارق نہیں ہے بلکہ یہ عرض لازم ہے، کیونکہ کتابت بالقوہ اور اسی طرح مشی بالقوہ یہ انسان کو لازم ہے، ان کا انفکاک انسان سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کتابت بالفعل اور مشی یعنی کتابت کے ساتھ بالفعل کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ کتابت بالقوہ سے احتراز ہو جائے، کیونکہ کتابت بالقوہ یہ عرض مفارق نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا عرض لازم ہے۔ اسی طرح مشی بالقوہ وہ بھی انسان کا عرض لازم ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کلی عرضی کے دو قسم، عرض لازم اور عرض مفارق، اور پھر عرض لازم کے آگے دو قسم، لازم الماہیت اور لازم الوجود پڑھے۔ اب آخر میں ہم سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فصل العرضی عن الخاصۃ والعرض العام، عرضی میری مراد خاصہ اور عرض عام، ینقسم الی لازم و مفارق، یہ کلی عرضی یہ منقسم ہوتی ہے لازم اور مفارق کی طرف، یعنی کلی عرضی کے دو قسم ہو گئے، عرض لازم اور عرض مفارق۔ فاللازم، یہاں سے عرض لازم کی تعریف کرتے ہیں۔ فاللازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء، عرض لازم کہتے ہیں اس کلی کو کہ جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو، یہ تعریف۔ اب آگے اما بن نظر سے تقسیم کرتے ہیں عرض لازم کی، یا تو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے انفکاک ممتنع ہوگا، جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے، فردیت ثلاثہ یعنی تین کے لیے۔ فإنہ، یہ مثال کو ممثلہ کے اوپر منطبق کرتے ہیں، کیونکہ زوجیت کا اربع سے منفک ہونا اور فردیت کا ثلاثہ سے منفک ہونا یہ محال ہے، نہیں ہو سکتے۔ وإما بالنظر، یہ دوسرا قسم ہے عرض لازم کا، یا نظر کرتے ہوئے طرف وجود کے، جیسا کہ سواد کالا ہونا حبشی کے لیے، کیونکہ کالے ہونے کا انفکاک حبشی کے وجود سے محال ہے، حبشی کے وجود سے محال ہے، لا ماہیتی، حبشی کی ماہیت سے محال نہیں ہے، کیونکہ حبشی کی ماہیت انسان ہے، اور والسواد لیس بلازم للانسان، اور سواد یعنی کالا ہونا یہ انسان کو لازم نہیں ہے۔ تو یہ عرض لازم کی تعریف اور اس کی تقسیم۔ اب آگے والعرض المفارق، یہ کلی عرضی کا دوسرا قسم یعنی عرض مفارق، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ والعرض المفارق ما لم یمتنع انفکاک عن الملزوم، عرض مفارق اس کلی کو کہتے ہیں کہ جس کا انفکاک ملزوم سے ممتنع نہ ہو، جس طرح کہ کتابت بالفعل انسان کے لیے اور مشی بالفعل انسان کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔